حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو حضرت علی کے ہاتھ پہ بیعت نہ ہوئے، پھر حضرت علی نے ان کے خلاف تلوار اٹھائی، تو حضرت معاویہ اگر باغی ہوتے اس معنی میں کہ ان کو حکومت کا شوق تھا معاذ اللہ، تو ابو بکر کے دور میں بھی ان کو گورنر بنایا گیا، ان پہ پورا اعتماد کیا گیا، حضرت عمر کے دور میں بھی اعتماد کیا گیا۔ غلطی ابو بکر سے ہو سکتی تھی، عمر سے بھی ہو رہی ہے، انہوں نے بھی، حضرت عثمان نے بھی، اور حضرت علی نے بھی ان کی گورنری کو معزول نہیں کیا۔ انہوں نے کہا حضرت معاویہ نے کہ عثمان کا جو قتل ہوا ہے نا، سیدنا عثمان کا، وہ بے گناہ قتل ہوئے ہیں، تو حضرت عثمان سے محبت اور ان کی مظلومیت نے ان کو جوش دلایا کہ میں حکومت وقت پہ دباؤ ڈالوں گا، جب تک حضرت عثمان کے قاتلوں سے قصاص نہیں لیا جاتا میں علی کے ہاتھ پہ بیعت نہیں ہوں گا۔ حضرت معاویہ کا مطالبہ تھا آپ قصاص لے لیں، آج میں ہاتھ پہ بیعت ہو جاؤں گا۔ اگر حضرت معاویہ غلط ہوتے، ان کو حکومت کا شوق ہوتا، تو کہتے آپ قصاص لیں یا نہ لیں، میں نے آپ کی حکومت نہیں ماننی کیونکہ مجھے رائٹ ہے خلیفہ بننے کا۔ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اب آپ کے اور وہ جو حدیث ہے نا باغی گروہ قتل کرے گا، تو وہاں باغی کا مطلب ہمیشہ بغاوت نہیں ہوتا، اس میں کئی بار بتا چکا ہوں۔ عربی میں بغا یبغی کا معنی تلاش کرنے والا، متلاشی، طلب کرنے والا، تو باغی کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت عثمان کے قتل کا متلاشی، قصاص کا متلاشی، قصاص کا طلبگار۔ قرآن میں جگہ جگہ باغی طلب کرنے کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ یہ جو آج کل کے اسکالرز آ رہے ہیں، ان کو عربی کا صرف نحو کا ایک لفظ نہیں آتا، نہ عربی ڈکشنری سے ان کو کوئی واقفیت ہے۔ لوگ اکثر کہتے ہیں نا حوالہ ہے یار اس کا تو ترجمہ کیا، میں نے کہا تجھے یہ کیسے پتا چلا یہ ترجمہ ٹھیک کر رہا ہے غلط کر رہا ہے؟ یبتغونا اور یبغونا ایک ہی مطلب ہے۔ قرآن کہتا ہے یبغون فی الارض فساد، جو لوگ زمین میں فساد طلب کرتے ہیں، تو یبغونا کا معنی کیا ہے؟ طلب کرنا۔ اب کبھی فساد بھی طلب ہو سکتا ہے، کبھی امن بھی طلب ہو سکتا ہے، کبھی کسی کے خون کا قصاص بھی طلب ہو سکتا ہے۔ تو آپ نے جو یہ ترجمہ کیا نا کہ حضرت معاویہ کو جب حدیث پتہ چل گئی تھی کہ باغی جماعت عمار بن یاسر کو قتل کرے گی، تو پھر بھی حضرت معاویہ کو اپنی غلطی کا احساس کیوں نہیں ہوا؟ تو یہ باغی کا مطلب حضرت معاویہ سمجھتے تھے، آپ ان کو سمجھانے کی کوشش نہ کریں۔ باغی کا مطلب حکومت سے بغاوت بھی ہوتی ہے، اور باغی کا مطلب حکومت سے کسی چیز کا مطالبہ بھی ہوتا ہے۔ تو یہ باغی ہمیشہ نیگیٹو معنی میں نہیں ہوتا، سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور ویسے بھی ایک بات بتاؤ، جب بھی فیصلہ کیا جاتا ہے کسی کے بارے میں، تو ایک حدیث کو دیکھ کے کیا جاتا ہے یا بہت ساری حدیثوں کو دیکھ کے؟ بہت ساری حدیثوں کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے فضائل بیان ہو رہے ہیں، اس میں سارے صحابہ، قرآن ان کی غلطیوں کی بھی تعویلات کر رہا ہے کہ غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی، غلطی تھی لیکن اس کی بیس اچھی تھی۔ اتنے مضبوط دلائل، اور ایک طرف بخاری کی ایک روایت، تو ایک روایت کو لیں گے یا وہ مضبوط دلائل کو لیں گے ہم؟ قرآن کہہ رہا ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہے، والذین معہ، اور جو محمد کے ساتھ ہیں، جو محمد کے ساتھ ہیں، یعنی جتنے بھی ایمان والے۔ یا تو آپ بولو نقل کفر نباشت، حضرت معاویہ مسلمان نہیں تھے، معاذ اللہ، آپ کیا منافقت کر رہے ہو؟ ایک طرف آپ ان کا ایمان والا بھی بول رہے ہو، رضی اللہ عنہ بھی لگا رہے ہو، اور دوسری طرف کہہ رہے ہو کہ حضرت عثمان کہ جو حضرت معاویہ کے خلاف جان کر بغاوت کر رہے تھے، حکومت کی لالچ تھی، معاذ اللہ۔ تو پھر تو معاذ اللہ فاسق ہو گئے نا، پھر تو معاذ اللہ کیا ہو گئے؟ فاسق۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے۔ میں بھی یہ آیتیں پوری پڑھوں گا۔ دوسری بات ہے اجماع امت۔ اجماع امت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ فاسق نہیں تھے، کیونکہ فاسق کی حدیث لینا جائز نہیں ہے۔ جو کبیرہ علانیہ گناہ کا مرتکب ہو، محدثین کی نظر میں کیا ہے؟ وہ بدعتی کی حدیث لے سکتے ہیں، بدعتی کی، نظریے غلط ہیں لیکن عمل ٹھیک ہے اس کا۔ فاسق کی حدیث نہیں لے سکتے، اس پہ اعتماد نہیں ہے۔ لیکن حضرت معاویہ کی حدیثیں بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم میں بھی ہیں، ابو داؤد میں بھی ہیں، سنن ابن ماجہ میں بھی ہیں، سنن ترمذی میں بھی ہیں، بہقی میں بھی ہیں، مصنف ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں۔ حدیث کی کون سی کتاب ہے؟ مسند احمد میں کون سی کتاب ہے بھائی جس میں حضرت معاویہ سے حدیث نہ لی گئی ہو؟ امام بخاری بھی لے رہے ہیں یار۔ تو اگر حضرت معاویہ حکومت کے معاذ اللہ لالچی تھے، معاذ اللہ، اور حضرت علی سے ان کا اختلاف ذاتی بنیادوں پہ تھا، تو بتاؤ اس سے بڑا پھر کوئی جرم تھا کہ داماد رسول کے خلاف تلوار اٹھ رہی ہے اور نیت صرف زمین پہ
قبضہ کرنا ہے, ٹکڑا لینا ہے, اس سے بڑا فسق کیا ہوگا؟ اور اس کی بیس پہ کتنے لوگوں کا قتل ہو رہا ہے. تو پھر ان سے حدیث لینا جائز نہیں تھا. یہ وہ تمام سوالات ہیں جن کا آج کے ان اسکالرز کے پاس کوئی جواب نہیں ہے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ الزامات لگاتے ہیں. اور لوگ ہم سے کہتے ہیں علی کے فضائل کیوں نہیں بیان کرتے, معاویہ کے کیوں بیان کرتے ہو؟ ہم حضرت علی کے بھی فضائل بیان کر چکے ہیں, ٹیلی ویژن چینلز پہ بیان کیے, حسن و حسین کے فضائل پہ بیان کیے. باقی بار بار حضرت معاویہ کا ٹاپک ہم اس لیے چھیڑتے ہیں کہ آپ بار بار بغض معاویہ ہی میں اپنی بغض نکالتے ہیں. آپ نکالنا چھوڑ دیں تو ہم بھی اتنی بات کریں گے جتنی دوسرے صحابہ کے بارے میں کر رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟